پہلی بات تو یہ 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر شروع ہو گیا ہے، یہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا، تو پی ٹی آئی آن بورڈ، کوئی رابطہ پہلا ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس سلسلے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے سمجھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جھاکا اتر گیا ہے بدماشی سے، بلیک میلنگ سے، کاروبار بند کرنے سے، ابڈکشن سے، اس حکومت نے دھونس دھاندلی سے ایک بےہودہ سی ترمیم جو ہے وہ پاس کرائی، اور دوبارہ کیوں جھاکا اتر گیا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں شاید پیچھے رہ گئی تھیں اور پہلے مسودوں میں سے ٹون ڈاؤن کی گئی تھی، ان کو یہ لانا چاہتے ہیں. تو ہم انہیں صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی بھرپور مخالفت ہوگی، دوبارہ مخالفت ہوگی. آپ دوبارہ دھونس دھاندلی بدماشی کر کے دیکھ لیں، ہم اس کو بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ پاس نہ ہو سکے. دوبارہ مولانا کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہی چیزوں پہ چیزیں جو ہیں انگیجمنٹ کے بعد وہ ٹون ڈاؤن ہوئی تھی، اگر یہ دوبارہ اس کو لے کے آ رہے ہیں تو مولانا صاحب should not support them. مولانا will never support them on military trials and courts. This is what he told us، جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا. صحیح ہے. لیکن اس میں شیخ صاحب، آپ جو ابتدائی آپ لوگوں کا بھی اس پر رائے تھی، علی ظفر صاحب نے سینٹ میں جیسے مثلا اسی دن کہا تھا کہ اس میں ایسے لیگل ایررز ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، یعنی بینچ والا کانسیپٹ جو یہ قابل عمل ہی نہیں ہے. تو سر اگر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر ترمیم لانے پڑے گی، اس کو تو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں نے آج رانا ثناء اللہ کو سنا، اس نے کہا جو چیزیں پچھلے مسودوں میں سے نکالی گئی تھی وہ ہم اس میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو اب جب رانا ثناء اللہ جیسا ان کا ایک سینئر لیڈر یہ کہہ رہا ہے تو I have a reason to believe کہ یہ this is what they are doing and I must stop it. At least try to stop it. صحیح ہے. لیکن شیخ صاحب، آپ پہلے بھی ظاہر اس ترمیم کے مخالف تھے، آپ 4 تاریخ کو ایک احتجاج بھی ہوا لیکن اس کے بعد وہ پھر نہیں ہو سکا تھا. تو آپ کیسے روک سکتے ہیں اس ترمیم کو اگر حکومت کے بعد نمبر پورا ہے، آپ کے لوگ بھی شامل ہیں؟ دیکھیں اس ترمیم نے رکنا تو آن دا فلور آف دا ہاؤس ہی ہے نا، اور آن دا فلور آف دا ہاؤس اگر اس وقت بھی مولانا صاحب ہم سے علیحدہ ہو کے وہاں ووٹ نہ کرتے اور مینگل صاحب کے ووٹ نہ جاتے، اور کچھ ہمارے بھی لوگ جنہوں نے ذلت خریدی ہے، بے ضمیری کی ہے، وہ وہاں نہ جاتے تو یہ کسی قیمت پہ بھی سوال ہی پیدا نہیں تھا ہوتا کہ پاس ہو جاتی. ہمارے جو 5 آدمی چلے گئے وہ چلے بھی جاتے اور مولانا ہمارے ساتھ رہ جاتے، مینگل والے ہمارے ساتھ رہ جاتے، پھر بھی یہ ترمیم پاس نہیں تھی ہوتی. تو اس میں امید کی کرن ہے. لیٹس سی اگر یہ دوبارہ لاتے ہیں تو ہم چیزیں ری لائن ہوں گی، الائنسز سے بات ہوں گے، اپوزیشن اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو قائل کریں گے کہ یہ زیادتی ہے، ایسے نہ کریں، اور دیکھیں بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش تو کرتے رہنے چاہیے. صحیح ہے. شیخ صاحب، کچھ لوگ آپ کے چلے گئے لیکن کچھ لوگ آپ کے جانے کو آپ کی اطلاعات کے مطابق تیار بیٹھے تھے. آج کیا یہ ہوا ہے کہ اسلم گھمن صاحب کو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے نکال دیا گیا ہے؟ ایسا ہوا ہے آج؟ کوئی ایز سچ میرے علم میں تو بات نہیں ہے، مگر جس وقت آپ کو ایک شو کال نوٹس دیا گیا ہو فار پوٹینشیل ڈیفیکشن اینڈ فار سائڈنگ ود دا گورنمنٹ، تو پھر آپ کا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے نا. تو ہو سکتا ہے ہی وڈ ہیو واکڈ ان، اور وہاں پہ جو اس وقت چیئر ہو اس نے کہا ہو کہ جی آپ مہربانی کریں جب تک آپ کا شو کاز کا جواب آ کے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا ڈونٹ، تو اس سے کیا فرق پڑتا. زین قریشی صاحب رابطے میں آ گئے ہیں سر، پارٹی کے ساتھ آن بورڈ ہیں مختلف چیزوں میں، میٹنگز میں یا معاملات میں، پرسنلی بھی ظاہر ہے بہت ذاتی تعلق بھی ہوتا ہے. یہ 4 لوگ کسی بھی میٹنگ کا حصہ نہیں ہے، مگر زین قریشی صاحب کی وضاحت کا جو جواب ہے شو کاز کا وہ آ گیا ہے. انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا ڈپٹی پارلیمانی لیڈرشپ سے بھی جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا شو کاز کا، وچ از اے ویری وائز اینڈ سین تھنگ ٹو ڈو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ 7 دن کا ان کو ٹائم ملا تھا، انہوں نے اپنے اپنے شو کاز کا جواب دیا ہے، بس اس کے اوپر پارٹی فیصلہ کر لے گی. کیا جواب تسلی بخش ہے؟ یہ تو وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی نا جس نے ڈسپلنری ایکشن جو ہے اس کے اوپر فیصلے کا تعین کرنا ہے. آئی ایم ناٹ ون آف دوز. ہاں صحیح ہے. تو شیخ صاحب یہ کمیٹی ہی کا فیصلہ حتمی ہے یا الٹیمیٹ پاور عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ زین کی جو وضاحت ہے وہ قابل قبول ہے اسلم گھمن صاحب کی، یا الٹیمیٹ فیصلہ عمران خان صاحب کے پاس ہی، وہ سفارشات مرتب کر دیں گے اس شو کاز کی روشنی میں اور ایکشنز کی اس پہ، تو آگے خان صاحب بھی فیصلہ کریں گے. ویسے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی سے آئینی ترمیم پہ ڈیفیکشن کی ہے انہوں نے قوم سے غداری کی ہے. یہ خان صاحب کا سٹانس ہے.
صحیح ہے شیخ صاحب، آپ کے خیال میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ جو لوگ ہیں یہ 11 ہیں یا 13 ہیں یا 12 ہیں، یہ صرف یہی ہے یا فیصل وارڈا جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ کیا واقعی کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ نہیں ایسے مارتے ہیں وہ، ایسی وہ تسی لوگ ہی تو لوبی ہیں جو گھیر لیندے ہو، تو پھر جو جڑی کوئی چیزی قسم کی گفتگو ہے وہ کر چھڑتا ہے بھائی ساڈا، مگر نہیں یہ غلط ہے. اور ان کی پریڈکشن جو ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، کدی کوئی تکے مکے ٹھیک بھی ہو جاندے نے. مثلاً یہ کہتے تھے کہ 8 فروری کو ہم ایک سیٹ نہیں جیت سکیں گے، یہ کہتے تھے کہ ہمارا کوئی پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھ سکے گا، یہ کہتے تھے کہ ان کو کوئی نشان نہیں ملیں گے، یہ نشان دوسرے والے، یہ کہتے تھے کہ ہم ڈی چوک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ کہتے تھے کہ پورے ملک میں ان کی کہیں حکومت نہیں بن سکے گی. ساریاں گلاں کوڑ ہوئی، جھوٹ ثابت ہو گیا. وہ لوگوں وہ نہیں یاد ہوتا بھی جیڑی پریڈکشن غلط ہوگی، بندے وہ نہیں چھوڑیں گے. یہ سنجیدہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن شیخ صاحب کچھ باتیں تو ان کی ٹھیک بھی ہوئی نا. مثلا ہم آپ سے روزانہ پوچھتے رہے، آپ اور پارٹی کے دیگر لوگوں سے، کہ کیا سب لوگ رابطے میں ہیں، کیا سب لوگ انٹیکٹ ہیں؟ آپ کہتے رہے ہاں بس ایک آدھ بندے کی طرف ڈاؤٹ کرتے تھے. آپ کو بھی تو پتہ نہیں تھا کہ 11 لوگ غائب ہو جائیں گے. سب کے سب بندے رابطے میں تھے. یہ جو 5 گئے ہیں یہ بھی رابطے میں تھے. بٹ کب انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا، کب انہوں نے ذلت خریدی، کب انہوں نے بےغیرتی کرنے کا فیصلہ کیا. یہ بچے تو نہیں تھے یا کوئی وہ جانور تو خدا نخواستہ نہیں تھے جن کو ہم نے زنجیریں ڈال کے باندھ دیا تھا. We took them to a safer zones, designated zones, جہاں پہ وہ سیف رہتے. اب وہاں سے یہ لوگ جو وہاں نہیں گئے اور وہاں سے جا کے آ کے غائب ہو گئے، پارٹی تو یہی کچھ کر سکتی ہے جی. عمران خان کی ٹکٹ کے اوپر بننے کے بعد آپ کو خود اس ڈسپلن کا پابند رہنا چاہیے. مگر زین کا جو معاملہ ہے سر، زین قریشی صاحب تو جو ہیں وہ ان کا اپنی فیملی سے بھی رابطہ منقطع ہو چکا تھا پچھلے کچھ دن سے. لیکن یہ باتیں میں اس لیے ڈسکس نہیں کروں گا کہ یہ کمیٹی خود ہی اس کے اوپر ڈسکشن کرے گی. ایک چیز ہمارے کمیٹی کے حوالے سے انڈر ڈسکشن ہے تو اس کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہے. صحیح ہے. چلیے سر یہ بتائیے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا جو معاملہ ہے، اس میں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اس کا حصہ بنیں گے. چیف جسٹس کے تقرر کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی تھی، آپ اس میں نام دے کر بھی اس کا حصہ نہیں بنے تھے. آپ کو لگتا تھا کہ آئینی ترمیم لیجیٹمائز ہو جائے گی، اب بھی تو ہو جائے گی، اب کیوں پھر جوڈیشل کمیشن کا حصہ؟ صرف آپ کو یاد نہیں ہے، صرف ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آئینی ترمیم کی کو ہم لیجیٹمیسی نہیں دینا چاہتے یا اس کی پیداوار سے جو کمیٹی بنتی ہے. ہم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم وی ڈونٹ میٹر ہیئر. 9 اور 3 کا مقابلہ تھا. وہاں پہ انہوں نے ایک چیف جسٹس کو جو سینیورٹی کا جس کے اوپر ہم نے بنیادی طور پہ مخالفت کی تھی 26ویں ترمیم کی، اس پرنسپل کی وائلیشن کے حوالے سے وہ بن رہی تھی. تو اس میں 9 بندے ایک طرف تھے اور ہم 3 کیا کر لیتے، کوئی فرق نہیں ہوتا. تو ہم نے وہاں ڈیسک بجانے، تقریریں کرنے، کہانیاں سنانے جانا تھا. جو احتجاج ہم نے کرنا تھا، آن ریکارڈ لانا تھا، مخالفت کرنی تھی، وہ تو ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کر لی تھی. مخالفت سب نے کی. تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اب ہمارا کردار بہت اہم ہے، بڑا کلیدی کردار ہے. اس لیے کہ یہ 13 لوگ ہیں. اگر ہم 2 لوگ جو ہے وہ نہیں بیٹھتے اس میں، ہمارے لوگ جو ہیں، تو پھر یہ بیلنس جو ہے 5 کے ساتھ کا وہ چلا جاتا ہے 7 کا ان کے پاس، حکومت کے پاس. مگر اگر ہم بیٹھتے ہیں اور کوئی ایسی اسٹریٹجک وہ بنتی ہے، ایسا اتفاق رائے ہوتا ہے کہ 5 جج ہوتے ہیں اور 2 ہم ہو جاتے ہیں، تو پھر حکومت کین بی ڈیفیٹڈ ویری کلیئرلی.